والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك رحمة للعالمين. حضرات وقار جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ 25ویں پارے سورہ دخان کے اندر ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات تقسیم کیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ وہ رات کون سی ہے؟ مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر مختلف رائے سے اس رات کے بارے میں لکھا کہ اس رات سے مراد شب قدر کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک اس میں نازل ہوا، حکمت والے کام جو ہے اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے، لیکن کئی مفسرین اور متفقون علیہ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ اس رات سے مراد شب قدر کی رات، شب برات کی رات۔ شب برات بڑی نازک رات ہے، یہ تقریباً 3 دن کے بعد بروز پیر یہ بابرکت اور نازک رات ہمارے پاس آئے گی۔ محترم اسلامی بھائیوں، یہ رات اتنی نازک کیوں ہے؟ آخر ہر حکمت والا کام اس رات کے اندر کیوں لکھا جاتا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات یعنی شب برات کی رات یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس بندے نے اس سال کے اندر کس لمحات میں کون سی جگہ میں کس دن دنیا سے جانا ہے، اس کی وفات ہوگی، یہ لکھا جاتا ہے۔ ایک بزرگ حضرت عمار بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی بندے انسان عمارت بنانے میں مصروف ہوتے ہیں کہ وہ عمارت بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس میں رہائش پذیر ہوں گے، لیکن اس کے اندر رہائش پذیر ہونے کے بجائے وہ قبروں کے اندر چلے جاتے ہیں، ان کے کفن بازار میں آ چکے ہوتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ رات واقعی بڑی نازک ہے کہ ہم عمارت بنانے میں مصروف ہوں، دیگر بڑے بڑے کام کرنے میں مصروف ہوں، اور ہمارا فیصلہ اس رات کچھ کا کچھ کر دیا جائے کہ اس بندے نے فلاں لمحات کے اندر فلاں جگہ پہ فلاں وقت کے اندر دنیا سے چلے جانا ہے۔
کہ جس نے اس دنیا میں آنا ہے، پیدا ہونا ہے، ان کے نام بھی لکھے جاتے ہیں کہ پورے سال میں کس گھر میں کیا دنیا میں آئے گا، لڑکی آئے گی، لڑکا آئے گا، کس کی پیدائش ہوگی، وہ کتنے لمحے زندہ رہے گی، اس کے بعد اس کو دنیا سے جانا اور مرنا ہے۔ اس سال کے اندر جتنے لوگوں نے حج کرنے ہیں ان تمام کے نام لکھے جاتے ہیں کہ کون کون حاجی بنے گا، عمرہ کون ادا کرے گا، اور عمرہ اور حج کرنے کے دوران کس کس نے راستے میں یا وہاں جا کے دنیا سے جانا ہے۔ محترم اسلامی بھائیوں، اس رات میں اتنے بڑے نازک فیصلے ہوئے ہیں کہ کس بندے کو کتنی روزی ملے گی، اس کے نصیب میں کتنی روزی لکھی ہوئی ہے کہ اس کو پورے سال میں اتنی روزی ملے گی۔ آفات و بلیات کا کیسے اس کا نزول ہوگا، زلزلے اور بارش اور عذابات اور دیگر معاملات جیسے کہ ترکی اور شام کے اندر آئے، یہ کس لمحات ہوں گے۔ محترم اسلامی بھائیوں، اس رات ان تمام چیزوں کا فیصلہ ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رات اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، شب برات کی رات جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر مبارک اوپر کو اٹھائی تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ وہ رات ہے یعنی شب برات کی رات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ کتنے دروازے؟ 300 دروازے۔ اور اللہ کی رحمت ندا دے کر، پکار کر، ہم پکارتے ہیں رب تعالیٰ کو کہ یا اللہ معاف کر دے، رزق دے، روزی میں برکت دے، لیکن یہ رات اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو پکارتی ہے مجھ سے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے مجھ سے معافی مانگنے والا اس کی بخشش کر دوں، ہے فلاں چیز، روزی، جو بھی چیز دنیا و آخرت کی جو اچھی ہے بری نہیں ہے، اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریلی آوازیں کب تک آتی رہے گی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح فجر تک یہ آوازیں آتی رہیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات یعنی شب برات کی رات قبیلہ بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش۔ سبحان اللہ۔ اور قبیلہ بنو قلب جو ہے یہ اتنی بکریاں پالتا تھا کہ دنیا کے اندر اتنی بکریاں کسی قبیلے میں نہیں تھی۔ پہلے اتنی بکریاں نہیں تھی، پھر ان بکریوں کے جو بال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ اتنی نازک رات ہے کہ کچھ ایسے بد نصیب ہے کہ اس رات ان کی بخشش نہیں ہو رہی۔ آپ حیران ہوں گے کہ بکریوں کے بالوں کے برابر اگر گناہگاروں کی بخشش ہوگی، کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو اس رات ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں جو بے نمازی ہے، نمازوں کا تارک ہے، ترک نماز میں مبتلا ہے، ایسے بد نصیب کی اس رات توبہ قبول نہیں ہوگی، اس رات اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک نمازی نہ پڑھے۔ پہلا بد نصیب شخص۔ دوسرا جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، والدین کا نافرمان بڑا بد نصیب ہے۔ کبھی اپنے تصورات میں ان راتوں کو لے آئے کہ سردیوں کی راتوں میں ہم ماں کے گود میں پیشاب کر دیتے تھے، ہمیں وہ صاف کر کے سوکھی جگہ پہ چھوڑ دیتی، ہم بڑے مزے سے سوتے تھے،
کبھی گیلی جگہ پہ، کبھی اٹھ کے وہاں، کبھی یہاں. تو آج وہ اتنا غمگرف اور اس قدر ظالم ہو گیا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کرتا اور ان کو باتیں سناتا ہے. لیکن یہ وہ بدنصیب ہے کہ اس کو دنیا میں ہی سزا ملتی ہے. جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اگر اس کی یہاں اولاد پیدا ہوئی تو اس کی اولاد میں اس کو نہیں چھوڑتی. کچھ نہ کچھ تو سزا دنیا میں ملتی ہے. لیکن سب سے بڑی سزا کہ اس رات والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی. اس رات وہ بدنصیب جو زانی ہے، زنا کا ارتکاب کرنے والا ہے، لوگوں کی ماں بہنوں کو دیکھتا ہے، بدنگاہی کرتا ہے، زنا کا ارتکاب کرنے والا جب تک شب برات کی رات کے آنے سے پہلے توبہ نہ کر لے اور اس سے سچی توبہ نہ کر لے، توبہ کر کے رات گزری، پھر 1 مہینے کے بعد دوبارہ انہیں کاموں میں ملوث ہو جانا یا تھوڑی دیر کے بعد وہ کہانی لگتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اگر مذاق نہ کرتا تو کیا یہ توبہ ہوتی ہے؟ کانوں میں ہاتھ لگا لو، توبہ کر لو، 1 مہینے کے بعد پھر اپنے انہیں برے فعل میں مبتلا نہ ہو. اللہ کے ساتھ مذاق نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ جب خفیہ تدبیر فرماتا ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر ایسی ہے کہ بندہ پھر سمجھتا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اس کی پکڑ فرماتا ہے. جب پکڑتا تو پھر چھوڑتا نہیں. اس رات جو شراب کا عادی ہے، شراب نوشی کرنے والا ہے، اگر اس رات کے آنے سے پہلے وہ توبہ نہیں کرے گا تو اس بدنصیب کی بھی بخشش نہیں ہوگی. اسی طرح غیبت کرنے والا جو لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، ان کی ماں بہنوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے کہ فلاں کی ماں بہن ایسی ہے، وہ اس طرح کا ہے، تو خدا را ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے. وہ جیسا بھی ہے وہ اپنے لیے، ہمیں اس سے کیا، ہم اپنے گھر کو سنبھال لیں، وہی بڑی بات ہے. اسی لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اس رات کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، ورنہ جب یہ نازک رات آئے گی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات قبرستان گئے اور اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنوں کی ماں آپ فرماتی ہے کہ میں حیران ہوئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باری تھی میرے ہاں تھی، لیکن حجرہ مبارک میں نظر نہیں آئے. تو قربان جائے میرا آقا کی شان و عظمت کے، صحابہ کرام نے اگر ڈھونڈنا ہوتا تو آپ کی خوشبو کے ذریعے آپ کو ڈھونڈو کہ کس کس مقام سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا ہے. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنوں کی ماں، تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ میں گمان کرنے لگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک جسم اطہر سے رخصت ہو چکی ہے. جب میں نے پاؤں پہ ہاتھ لگایا تو سر مبارک سجدے سے اٹھایا، فرمایا عائشہ کیا تو یہ سمجھی تھی کہ اللہ کا نبی تیرے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ اس کی یا رسول اللہ میں سمجھی تھی آپ کسی اور ازواج مطہرات کے پاس آپ چلے گئے. فرمایا عائشہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کے 300 دروازے اپنے بندوں کے لیے اس رات کھولتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے. کیوں میں اس رات اللہ کی عبادت کر کے میں اللہ کو راضی نہ کروں؟ تو محترم اسلامی بھائیوں، اس رات کو عبادت اور ریاضت میں گزاری ہے. خود بھی نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے، اپنی اولاد کو بھی نماز کی طرف لائیے.
آخر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، انشاءاللہ مسجد کی رونق بڑھتی رہے گی، آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلتا جائے گا، نمازی آتے رہیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر بندہ دنیا میں 3 کام کر کے گیا ہوگا، کتنے کام؟ 3 کام دنیا میں کر کے گیا ہوگا، وہ قبر کے اندر بھی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا چیز ہے؟ پہلی اولاد ہے، نیک اولاد، نمازی اولاد، دیندار اولاد۔ اگر کوئی بندہ چھوڑ کے گیا ہے، نماز کی تلقین کر کے گیا ہے، وہ اولاد نماز پڑھتی رہے گی، باپ فوت ہو چکا ہے، قبر کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بدستور اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نیک اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلے تو خود نیک بنیے تاکہ آپ کی اولاد، آپ کے والدین کے لیے سارے ثواب پہنچے، کیونکہ ہر نماز میں بندہ جب تشہد یعنی قاعدے میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ تو نمازی اولاد کے جو ماں باپ ہیں بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہم اولاد کو کاروبار بنا کے دیتے ہیں، ڈگریاں، اس کی پڑھائی کا بڑا دھیان رکھتے ہیں، یہ کمائے گا تو مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ جوڑے گا، اس کے کام آئے گا، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت اس دنیا سے جائے گا۔ جو بندہ اپنے نیک پرہیزگار شاگرد قرآن جس کو اس نے پڑھایا ہے وہ چھوڑ کے جاتا ہے، وہ شاگرد خود نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس استاد کو جس نے اس کو سکھایا ہے بدستور قبر کے اندر اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فقہا نے لکھا ہے کہ جو بندہ مسجد یا مدرسہ بنا دیتا ہے، وہ مدرسہ جہاں پہ دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، حدیث، فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ مسجد جس کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، جب تک وہ مدرسہ، وہ مسجد چلتی رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، تو اس مرنے والے کو بدستور قبر کے اندر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ امت محمدی ہے۔ احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں تفاسیر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ جو ہے وہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزرے تو دیکھا کہ ایک قبر کے اندر عذاب الہی کا نزول ہے، وہ بندہ اللہ کے عذاب میں قبر کے اندر گرفتار ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، واپس دوبارہ جب اسی قبرستان سے گزرے دیکھا کہ وہ قبر جس کے اندر عذاب الہی میں وہ مردہ، وہ قبر والا مبتلا تھا، اب وہ عذاب جو ہے وہ رحمت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بڑے حیران ہو یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے عذاب تھا، وہ عذاب رحمت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام، یہ بندہ بڑا گناہگار تھا لیکن اس کی بیوی حاملہ تھی، آج اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، وہ بڑا ہوا، جب تو نے دیکھا تھا اس وقت اس کا بچہ بڑا نہیں ہوا تھا، مدرسے نہیں گیا تھا، کسی قاری صاحب کے سامنے نہیں بیٹھا تھا، چھوٹا تھا، آج وہ بڑا ہو گیا ہے، قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے۔ جب مجھے اس نے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارا تو میری قدرت کو یہ حیا آئی کہ جس کا بیٹا مجھے دنیا کے اوپر، زمین کے اوپر رحمان اور رحیم کہہ کے پکار رہا ہے، اس کے باپ کو میں قبر کے اندر سزا دوں تو وہ سزا، وہ عذاب میں نے رحمت میں تبدیل کر دیا۔
نہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم اسلامی بھائیو، اپنی اولاد کو دین کی طرف لائیے اور اولاد کو دیندار بنائیے۔ کون کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو ڈاکٹر نہ بناؤ، اس کو کاروبار کرنے نہ دو؟ وہی بیٹا کاروبار بھی کرے اور دیندار بھی بنے، وہی بیٹا ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، لیکن نمازی بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا جست ہاکی پڑا ہو، کوئی کہے کہ آئے جی آپ کا باپ ہے اس کو غسل دیں، بیٹا ڈر رہا ہو کہ کہیں باپ مجھے ہی پکڑ کے شادی نہ لے جائے۔ ایسے سعادت مند لوگ ہم نے دیکھے ہیں، انہوں نے اپنے والد کے قریب کسی کو آنے نہیں دیا کہ والد کی نصیحت دی، بیٹا مجھے تم لوگ ہی نہ لانا، کسی غیر کو میرا ستر جو ہے وہ نظر نہ آئے، میرا جنازہ بھی تم پڑھنا۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، یہ وہ صورت میں ہے جب ہم دین کی طرف آئیں گے، اسلام کی طرف آئیں گے، مسجدوں کی طرف آئیں گے، کسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر ان کی کچھ فرمودات سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو ہماری مسجدیں جو ہیں یہ اسلام کے مرکز ہیں، یہاں سے ہم خود بھی دین سیکھ سکتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ تو اس کی بھرپور کوشش کریں۔ آپ کے علاقے میں آپ کے پاس آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جامع مسجد عطائے مصطفیٰ جو کہ ایک وجود میں آ چکی ہے، آپ اس مسجد کو رونق اس کی دوبالا کریں، یہاں خود بھی نماز پڑھنے کے لیے آئیں اور اپنی اولاد کو بھی لائیں جو سمجھدار اولاد ہو۔ رات کو ہم عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے تو یہاں بچے کھیل رہے تھے، اچھل کود کر رہے تھے، تو اس معاملے میں بھی ایک مسئلہ سن لیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دو ذاتوں سے مسجدوں کو بچاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے دو ذاتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک مجنون دیوانہ جو پاگل ہے، نہیں سمجھتا مسجد کے معاملات کو، آئے گا یہاں بے حرمتی کرے گا، پیشاب کر دے گا یا تھوک پھینکے گا یا کوئی بھی چیز مسجد میں کر دے گا، تو ان کو دیوانوں کو مسجد میں آنے نہ دو، پاگلوں کو سمجھتا نہیں ہے۔ اور ایک ناسمجھ بچہ جو مسجد کے معاملات کو نہیں سمجھتا، آپ اس کو لے کر مسجد میں نہ آئے، ورنہ وہ جتنی شرارت مسجد میں کرے گا اس کا عذاب یا اس کا گناہ جو ہے وہ باپ پر پڑے گا۔ ہاں اگر اتنا سمجھا ہوا بچہ ہے، جب آپ اس کو ساتھ لے کر آتے ہیں، کہتے بیٹا یہاں شور نہیں کرنا، یہاں ادھر ادھر بھاگنا نہیں، ایک جگہ بیٹھ کے نماز پڑھیں، وہ آپ کی بات کو سمجھتا ہے اور سمجھدار ہے تو وہ لائے۔ یہ مستقبل کے ہمارے نمازی ہیں، ہمیں اس سے خوشی ہوگی، لیکن جو مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہیں کہ بچے ہر کس مسجد میں لے کر نہ آئے، کیونکہ اس کے والدین جو ہے وہ خود گناہ گار ہوں، اس لیے ہمیں گناہ سے بچنے کے لیے وہ کام کرنا چاہیے۔ پہلے بچوں کو گھر میں ادب سکھائیں مسجد کا۔ اگر گھر میں باپ سویا ہو، باپ لیٹا ہو، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ بچوں کو شور کرنے دیتے آپ؟ نہیں کرنے دیتے، کیوں؟ باپ سویا ہوا ہے۔ تو کیا مسجد کا اتنا بھی مرتبہ نہیں اللہ کے گھر کا کہ باپ جتنی اس کو عزت دے دو، اس کی عزت کرو بھائی، اس کی خوب عزت کرو، سمجھدار بچے مسجد میں بھیجو، اور بھی مسجد میں آؤ، اس کی رونق کو دوبالا کرو۔ جو بندہ مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے۔ آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے۔ ایک علاقے سے ایک بزرگ کا گزر ہوا، وہاں پہ ایک مسجد تھی، جب نماز کا وقت ہوا تو وہ نماز پڑھنے نہیں آیا۔ کیا ہوا؟ نماز پڑھنے نہیں آیا۔ اس بزرگ نے وضو کیا، وہاں پہ بیٹھا، جب بزرگ نے غور کیا تو مسجد کی در و دیوار جو ہے وہ بددعائیں کر رہا، یا اللہ جس طرح انہوں نے مجھے ویران کیا ہے تو اسی طرح ان کے گھروں کو ویران کر۔ وہ بزرگ بڑے حیران ہوئے، واقعی یہاں تو ایک نمازی بھی نہیں آیا، نماز کا وقت ہے تو مسجد کی دیواریں تو بددعا کر، کیونکہ یہ تو اس کا حق ہے، یہ آباد کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔
صبح ہوئی، صبح انہوں نے علاقے والوں کو اکٹھا کیا، دین کی تبلیغ کی ان کو سمجھایا۔ بھائی مسجد جو ہے وہ آپ کے خلاف بدعا کر رہی تھی، آپ مسجد کو آباد کریں، مسجد میں آیا کریں، آپ اس طرح مسجدوں سے کیوں دور ہیں؟ لوگ سمجھدار تھے، بات پہ اثر ہوا، لوگوں نے مسجد میں آنا شروع کر دیا، مسجد کو آباد کیا اور نمازیں پڑھنے لگے۔ وہ بزرگ چند عرصے کے بعد دوبارہ اسی مسجد میں اس نے پڑاؤ کیا۔ جب رات ہوئی اس نے نماز پڑھی تو غور کیا تو مسجد کی در و دیوار سے آواز آ رہی تھی، یا اللہ جس طرح انہوں نے مجھے آباد کیا ہے تو ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ آپ بتاؤ کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرے، کیا اللہ اس کے گھر کو آباد نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ آپ ذرا برابر میرے بارے میں سوچیں گے اچھا تو میں 1000 مرتبہ آپ کے بارے میں اچھا سوچوں گا۔ آپ ایک بھلا میرے ساتھ کریں گے تو میں 1-2 بڑھا کے ہی بھلائی آپ کے ساتھ کروں گا۔ تو رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے، جب آپ اس کے گھر کو آباد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان سے کیا مراد؟ کہ قبرستان میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ خاموشی ہوتی ہے، قرآن کی آواز نہیں، نماز کی آواز نہیں، اللہ کی آواز نہیں۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور آدمی ہے۔ یہ اس صورت میں ہم بچیں گے، اپنے بچوں کو بچائیں گے جب ہم نیک عمل کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیں اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا